کو معمولی عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اب تو خیر میاں حال ایسا اللہ ماشاءاللہ، مگر اب تو ایسا نظر آتا ہے کہ ٹور بڑھتا جا رہا ہے، نور گھٹتا جا رہا ہے۔ پہلے جب شادی ہوتی تھی لوگ پوچھتے تھے بھئی کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے تھے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کم پیسہ ہے تو کشمیر جا رہے ہیں، اور کم پیسہ ہے تو لکھنؤ بمبئی تک جا رہے ہیں۔ اب عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمرہ نہ کرو شادی کر کے، لیکن یار عمرہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کو تم نے اب اسی کام کے لیے رکھا، ہنی مون کے لیے؟ اپنی سوچ کو ذرا غور کرو کہ ہماری سوچ کہاں۔ ہم نے ٹور میں نور میں ٹور ڈھونڈ لیا، مگر پوچھو حاجی سے جب وہ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ دو کپڑے یہاں آس پاس تو بہت اچھا کپڑا پہن کے چلتا تھا، لیکن لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اسے دیکھا گیا دو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے سفید سفید، ایسا سفید سفید پہنے ہیں جیسے لگتا ہے ابھی قبرستان سے نکل کے آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب وہاں غازی پور میں تو بڑا چٹخ مٹخ کپڑا پہنتے تھے، یہ سفید سفید کہنا؟ ہاں اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے، اس کو یہی پسند۔ حاجی صاحب کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے، لیکن بیٹھنا بیٹھ گئے ڈر کے مارے ٹھٹھرے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جیسے جہاز ٹیک آف ہوا منہ سے نکلا یا اللہ، لیکن لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد 4-5 گھنٹے کے بعد جدہ پہنچے اور وہاں بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے دہشت گردوں کو دیکھا، آتنکوادیوں کو کوئی تعویذ نوچ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات کسی کے ہاتھ میں وہ کھینچ رہا ہے، وظیفے کی کتاب چھین رہا ہے، اور اگر کہیں اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی۔ حاجی صاحب کو غصہ آ رہا ہے، مگر اس متوے سے وہ بحث نہیں کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو۔ پھر لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتا ہوا وہ مکہ پہنچا۔ متمدع تھا، پہلے عمرہ کرنا تھا تو سامان وہاں رکھا، پھر مطاف میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد 7 چکر دیوانوں پاگلوں کی طرح لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ رکن یمانی کے گرد پہنچ کر ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جن لوگوں کو اس سیزن میں حج کرنا ہے اور وہ بھی جانے والے ہیں، وہ ذرا توجہ سے سنیں ارکان بھی۔ اس کے بعد جیسے ہی 7 چکر لگا لیے، رکن یمانی سے رکن اسود کو چومنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ باب کعبہ کو تھامنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ملتزم سے لپٹ کے رونے لگا تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ پھر زمزم پیا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ پھر مینا سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ کی بندی جناب حاجرہ کی یاد میں چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جب وہ ہری ہرے نیلے نخزرین آتے تھے تو چال کو بڑھا دیتا تھا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد جب اس کا یوم مکمل ہوا، پھر اپنے خوبصورت بالوں کو کٹوایا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ سویلین لباس پہنا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ پھر 2-3 دن کے بعد مینا کے لیے نکلا، احرام کو پھر پہنا، لبیک اللہم لبیک کی صدا دے رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ٹینٹ میں رکا، ارے نرم نرم گدے پہ سونے والا حاجی 5 دن تک مینا کے ٹینٹ میں رکا ہے، لیٹرین باتھ روم کے لیے نمبر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے دن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جبل رحمت کے نزدیک سنت آدم مقام میدان عرفات پہ ادا کر رہا ہے، اور گڑگڑا گڑگڑا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ظہر عصر کی نماز وہیں پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو
چکی ہے لیکن حاجی نماز نہیں پڑھ رہا. کسی نے پوچھا حاجی صاحب انڈیا میں تو اذان ہوتے ہی مغرب پڑھتے تھے, آج عرفات میں کیوں نہیں؟ کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنا ہے, مزدلفہ پہنچ کے پڑھنا ہے. کہا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. مقام مشعر حرام پر پوری رات کھلے آسمان کے نیچے ذکر پر ذکر کر رہا تاکہ بس میرا خدا راضی ہو جائے, اور رات بھر عبادت کر رہا ہے. جب نیند کا جھونکا آتا تھا تو اپنے منہ پہ پانی مار لیتا تھا مگر جاگتا تھا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اگر اسے گدگداتی تھی تو اپنے پورے جسم کو ڈھک لیتا تھا کمبل سے, لیکن چہرہ نہیں چھپاتا تھا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر رکا ہوا ہے, سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے. سورج نکلتے ہی پھر لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہوئے بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کود پڑا اور چکر لگا کر مارا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد قربانی کرایا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر اس کے بعد اپنا بال کٹوایا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر پیجامہ پہن لیا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے وہاں سے مکہ مکرمہ تک پیدل چلتا جا رہا ہے طواف افاضہ کے لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اگر طواف قدوم میں پہلے سعی نہیں کی تھی تو پھر سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ منی لوٹا, وہیں رکا اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارا. تیسرے دن وہیں رکا رہا اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارا. اتنا سب کرنے کے بعد بندہ حاجی بنا. زور سے بولو کیا بنا؟ حاجی. توجہ چاہوں گا, اللہ کرے یہ جملہ ضائع نہ ہو. حاجی بنا مگر جان کا ظلم, جان کا ظلم اندر سے آواز دے رہا ہے, اے حاجی ابھی ایک رکن باقی ہے, ایک رکن باقی ہے. تو نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, اب چل میرے محبوب کے در پہ. ارے پہنچ تو صحیح, اگر وہ تیرے حج کے سرٹیفکیٹ پر مہر لگا دے تو تیرا حج بھی قبول ہو جائے گا. بے شک زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بالکل فائنل موو پہ جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کے پاس یہ نہیں فرمایا کہ مدینے جا, نا میرے محبوب کے پاس. توجہ چاہوں گا. اور ارباب خانقاہ جو ہیں وہ ان کی دلچسپی کی بڑی خاص چیز آ رہی ہے, پوری توجہ کے ساتھ. محبوب کے پاس اس کی کئی وجہ ہیں, لیکن اس بوڑھی رات میں ایک وجہ بیان کروں گا, اور اگر اسے حوصلے سے سنا تو اس پر تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھ جاؤں. وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اصل, اور ایک ہے اس اصل کا خلیفہ, اس کا جانشین, اس کا اترادھیکاری, اس کا وائس ریجنٹ, اس کا ڈپوٹی. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ وضو کریں گے نا, پہلے بولو ہے نا. خیر یہاں تو پانی ہی پانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے, بن مانگے پانی. لیکن کبھی کسی ایسے علاقے میں پھنس جائیں جہاں دور دور تک پانی نہ ملے اور نماز کا وقت ہو جائے, کیا کریں گے آپ؟ بولیے. مسئلہ معلوم ہے کیا کرو گے؟ تیمم. ماشاءاللہ پتہ ہے, تیمم کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں. پھر کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کریں گے کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ کیا ہے؟ جانشین, اترادھیکاری. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے, فتیمموا صعیدا طیبا. نہیں, ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا, اترادھیکاری کس کا. ہم ہر وہ کام جو وضو سے کرتے ہیں وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے, بولیے زور سے, کریں گے کیونکہ اس کا جانشین. اما اسی لیے تو کعبے پہ نہیں بلایا
کیونکہ کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی خلیفہ نہیں، نماز کا کوئی خلیفہ نہیں، روزے کا کوئی خلیفہ نہیں، حج کا کوئی خلیفہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی خلیفہ نہیں، بلایا تو اپنے محبوب کے در پہ. کیوں؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اسے پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ پیسے والے گنہگار جو ہیں وہ تو مدینے چلے جائیں گے، مگر بھارت کا غریب کہاں جائے؟ تو آواز آئی گھبرا مت، اگر تو رسول کے در تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں عطائے رسول کے در پہ چلا جائے. اگر تیری رسائی مصطفیٰ تک نہیں ہے تو مایوس نہ ہو. ابو بکر صدیق کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، فاروق اعظم کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، عثمان غنی کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، مولا علی کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، امام حسن کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ، امام حسین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام زین العابدین کا دامن پکڑے رہو نبی کے جانشین، امام محمد باقر کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام جعفر صادق کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام موسیٰ کاظم کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام جواد کا دامن، امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام جواد کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام ہادی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین، امام حسن العسکری کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. ارے قادریو غوث اعظم کا دامن تھام لو. غوث اعظم کا دامن تھام نبی کے جانشین. سہروردیوں شیخ عمر شہاب الدین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. نقشبندیوں بہاؤالدین نقشبند کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. اور بھارت کے غریب چشتیوں خواجہ معین الدین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. وہاں تک بھی رسائی نہیں ہے تو مایوس نہ ہو. مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. سرکار کالبی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. آقا غازی پور کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. سرکار شاہ اجمل کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. شاہ افضل کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. شاہ ابو المعالی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. اور کوئی نہ ملے تو اپنے پیر کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، جلسہ دستار بندی، اجملی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. This is the significance of the vice regent. یہ اہمیت ہے خلیفہ کی. اسی لیے خلافت کو کسی یافت کا سودا نہ دو، اسے خالی یافت مت بناؤ. ہم وہ سنی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو بھی اسی غایت عشق کے ساتھ مانتے ہیں جس غایت عشق کے ساتھ ہم مولا علی کو. Don't mix up. آپ ذرا سوچو، میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صاحب نے فرمائش کی تھی، حالانکہ یہ فرمائش بھی بوقت آزمائش ہے، لیکن میں اس فرمائش کو پوری کر کے بات کو ختم کروں گا. ہجرت کی رات، واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ نگاری مقصود بھی نہیں. ہوا کیا تھا اس رات؟ ایک واقعہ تو آپ سنتے ہیں کہ سرکار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو 40 کافروں کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیے ہیں، قتل کے ارادے سے ہیں. نبی نے علی کو اٹھایا اور کہا علی اٹھو اٹھو میرے بستر پہ سو. سنا ہے نا واقعہ؟ سب نے سنا ہے نا؟ بولو تاکہ میں فاسٹ فارورڈ بڑھ کے آگے بڑھوں. سب نے سنا. مولا علی نے کہا حضور معاملہ کیا؟ کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے رات ہی رات نکلنا ہے. یہ کافر دروازے پہ رکے ہیں، مجھے مارنے کے ارادے سے آئے ہیں، میرے پاس ان کی امانتیں ہیں. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. اے علی میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں.
مولا علی ان امانتوں کو لے کر سو گئے. جامع ترمذی کی روایت ہے سو گئے. علی بولیے زور سے, آپ نہ سوئیے بھی, علی سو گئے. دوسرے دن معلوم ہے مولا علی کیا فرماتے ہیں, انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط. اس رات مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ پورے جیون میں اتنی میٹھی نیند کبھی آئی. ہمیں یار موت کی زد میں علی کا بستر, اور علی ایسا سو رہے ہیں کہ لیٹے ہیں علی مگر لگتا ہے لیٹے ہیں نبی. جانشین کیسا. دو پولیس والے بیچارے رات میں اگر چائے نہ ملے کہیں اور آپ کا دروازہ 2 بجے رات کو کھٹکھٹا دیں تو پولیس کی وردی دیکھ کے چہرے پہ زردی آ جائے خوف کی کہ 2 بجے پولیس والا آیا ہے, کیا بات ہے, سب کچھ ٹھیک تو ہے, کوئی گاؤں میں کوئی لفڑا تو نہیں, چائے بیچارے چائے پینے آئے. علی کو دیکھو 40 کافر تلوار ہاتھ میں لیے ٹکر ٹکر وہی دروازہ دیکھ رہے, اور علی فرماتے ہیں اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی اتنی میٹھی نیند ہی نہیں آئی. پوچھنے والے نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, راز یہ ہے کہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی. گارنٹی کس نے لے لی؟ تھوڑا سا ایک بار کم سے کم ویسا بول دو جیسا 11-12 بجے بول رہے تھے. کس نے لے لی؟ نبی نے. کس نے؟ ضمانت نبی نے لے لی. اب یہ تو روایت ہو گئی. اب میں اپنے والد صاحب کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس واقعے کو بیان کر کے وہ ریزلٹ نکالتا ہے, اور وہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی. اجازت ہے؟ حضور غازی ملت کیا کہتے ہیں آپ سنیں گے. توجہ فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی, اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی. خیر حضور نے کیا کیا, باہر نکلے, واقعہ مشہور ہے, کنکریاں اٹھایا, کافروں کے منہ پہ مارا. کافروں کو سب کچھ دکھ رہا تھا, بس حضور نہیں دکھے. سرکار گزر گئے. سرکار زور سے بولو, گزر گئے, دکھے ہی نہیں. سب کی قسمت تھوڑی نہ ہے دیکھے. آج بھی کچھ سر پھرے لوگ شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنی لوگ بلا وجہ صلاۃ و سلام میں کھڑے ہوتے ہیں, حضور کہاں آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں, نظر کیوں نہیں آتے. اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا کنکری کا اثر موجود ابھی تک موجود. لگی تھی استاد کو, اثر چیلوں تک جا رہا. خیر حضور وہاں سے بڑا مسئلہ, حضور وہاں میں نیچے کچھ رکھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اپنا پاؤں رکھ دیتا ہوں. وہاں سے حضور نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. اب اس فلسفے کو میں بیان کر کے بات کرتا ہوں. صدیق اکبر سے ملے, حضور کے قدموں کے نشان پتھر پہ پڑنے لگے. یہ منظر دیکھ کے صدیق اکبر نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا لوں. کہا وہ کیوں؟ کہا آپ کے قدموں کے نشان دیکھ کے کافر ہمارا پیچھا کر لیں گے. معاملہ یہ تھا کہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرط عقیدت اور محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا تاکہ سرکار کے قدمین شریفین کو کوئی ایذا تکلیف نہ پہنچے, اور یہ پڑھنے کی وجہ سے پتھر کے سینے پہ قدم ناز رسول کا نقش آ جاتا. صدیق اکبر نے فرمایا, عرض کیا حضور اجازت دے تو میں آپ کو اٹھا لوں. حضور نے منع نہیں کیا, ہاں اٹھاؤ, یہ تیرا حق ہے. ابو بکر نے اٹھا لیا. آج ابو بکر کے عشق کا یہ پس منظر علی کے بیٹے سے سنا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ صدیق اکبر نے اٹھا لیا
اپنے کاندھے سے نبی کو زور سے بولو اٹھا لیا. کیا نہیں ہے, چلیے ٹھیک ہے 3 بجے چلے گئے, اٹھا لیا. اور اس منظر کو دیکھ تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے. بڑا محتاج جملہ ہے, بڑا نازک ہے, بولنے کی اجازت چاہوں گا. جھوم اٹھے اور فرد عقیدت سے کہا ہے ابو بکر تیری قسمت کو سلام, تیرے مقدر کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو, کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی موقف ہے. یہاں تو حضور نے منع نہیں کیا, مگر ایک مقام تھا جب حضور نے منع کر دیا, اور وہ کیا تھا؟ فتح مکہ. جب مکہ کیپچرڈ ہو گیا, کانکرڈ ہو گیا, فتح ہو گیا, تو نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا, علی کا ہاتھ پکڑا. بس بات ختم ہے. اذان کیا بجے؟ اللہ اکبر. بس یہ چلیے ختم, اسی پہ ختم, اسی پہ ختم. تیار ہے؟ مولا علی کو پکڑا اور کہا چل علی تیرے جنم خانے کی طرف. کعبے کے در و دیوار گواہ, نبی بھی توڑ رہے ہیں, علی بھی توڑ رہے ہیں, اور جو بڑے بڑے بت وہاں تھے ان کو توڑ توڑ کر ان کی صحیح جگہ پہنچا رہے ہیں. ایک بت اوپر تھا, نہ نبی کا ہاتھ پہنچ رہا تھا, نہ علی کا ہاتھ پہنچ رہا تھا. تو مولا علی نے اجازت مانگی, حضور آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا لوں, آپ کا توڑ دیجئے. سرکار نے منع کر دیا, نہیں نہیں علی تم نہیں اٹھاؤ گے. توجہ, 1 منٹ کی بات, توجہ, تم نہیں اٹھاؤ گے, میں تمہیں اٹھاؤں گا. قسمت حیدر دیکھو, قسمت حیدر دیکھو. I will lift you up, میں تمہیں اٹھاؤں گا. ایک بار تو مولا علی چھیپ گئے, رک گئے, نہیں حضور یہ کیسے, میں آپ کا غلام, آپ مجھے اٹھا. لیکن پھر جب حکم آیا تو الامر فوق الادب, علی کچھ نہ کر سکے, نبی نے علی کو اٹھا لیا. اللہ اکبر. میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ قدم کس کا تھا اور کاندھا کس کا تھا, یہ کہنے کی میری بساط و مجال بھی نہیں ہے. بس نبی نے علی کو اٹھا لیا اور پوچھا, اے علی الی این وصلت, کہاں تک پہنچے؟ علی عرض کرتے, حضور مت پوچھئے, مت پوچھئے, آپ نے تو اتنا بلند کر دیا کہ اگر حکم ہو تو عرش کو کھینچ کے آپ کے قدم. ٹائم نہیں, بس یہ آخری, اسی کو فائنل ٹچ باقی ہے اس کا. حکم ہو تو اتار دوں. اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان حیدر جھوم اٹھے اور زبان حال سے کہا, اے علی ابن ابی طالب, ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو, کسی ماں کے لال میں دم نہیں کہ اس علی کو گرا سکے. تو یہ ہے, نہ ہم ابو بکر پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار, نہ ولایت علی پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار. دونوں نبی کے خلیفہ بھی ہیں, جانشین بھی ہیں. بس علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی نبی کے در سے بھی جڑے ہیں, گھر سے بھی جڑے ہیں. کبھی موقع رہا تو صرف علی علی اور اسی حیدری رنگ میں گفتگو ہوگی. اب کیونکہ بچوں کی دستار حفاظ ہے, ان کی حفظ کی دستار ہے, آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو بھئی اب صرف 4 سے 5 منٹ اور بیٹھو اور جلدی جلدی اعلان کر دو. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام وہی بیٹھے رہو, 5 جلدی کرو یار.
سبحان اللہ.